یہود جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، نصارہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، مجوسی جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، جین مت بدھ مت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں پر، وہ سب کی عیدیں مناتے ہیں، وہ سب کی عیدیں مناتے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں مسلمان نظر آئیں گے، یہودیوں کے تہوار میں مسلمان نظر آئیں گے، نصارہ کے تہوار میں مسلمان نظر آئیں گے، غیر مسلموں کے تہوار میں مسلمان نظر آئیں گے۔ دیوالی ہو مسلمان نظر آئیں گے، کرسمس ہو مسلمان نظر آئیں گے، ہولی ہو مسلمان نظر آئیں گے، اور اسی طرح سے میں آپ کو کیا کیا گناتے چلے جاؤ، ہر عید میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس نام پر؟ سیکولر ہے، امن پسند ہے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں آپس میں۔ اللہ اکبر! کیا آپ اپنی شریعت اپنے دین کو پسند کریں اور اسی طرح سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں تو کیا آپ کی محبت باقی نہیں رہتی؟ کیا امن و سلامتی باقی نہیں رہتی؟ کیا اگر کوئی انسان اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو کیا وہ نفرت کرنے والا ہو گیا؟ نعوذ باللہ! اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن آپ کی محبت، آپ کا بھائی چارہ، آپ کی ہمدردی شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر، شریعت اسلامیہ کے دائرے سے نہ نکلے۔ یہ جھوٹی محبت دکھانے کی خاطر، جھوٹی ہمدردی، جھوٹا بھائی چارہ دکھانے کی خاطر، اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی خاطر شریعت کے دائرے سے نہ نکلے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کا جو عید آئی اس عید میں مسلمان نظر آئے، جہاں جہاں لوگ جمع ہے وہاں مسلمان نظر آ رہے، ہر کام میں مسلمان نظر آ رہے۔ آپ کو اپنی محبت کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ امن پسند ہے، آپ بھائی چارہ چاہتے، ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی۔ آپ اپنا بھائی چارہ بتاتے، ہمدردی آپ کو ہے تو دین اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائیں، یہ آپ کی ہمدردی۔ شریعت اسلامیہ کو جو اللہ نے نازل فرمایا اس شریعت کو لوگوں تک پہنچائے، یہ آپ کی ہمدردی ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ جھوٹی محبت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کے نام پر جو کام کیے جا رہے آپ کو شریعت اسلامیہ کے دائرے سے نکالنے کے لیے کافی، اور موج مستی کے نام پر، کھیل کود کے نام پر، یہ بات یاد رکھیں ماں باپ کے زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی موج مستی کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، بس کھیل کودے میں بچے کھیل رہے ہیں، کیسا روکنا ہو؟ اللہ کے نبی نے جو حدیث بتائی آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے یہودی اس کو بنا دیتے، ماں باپ اس کے نصارہ اس کو بنا دیتے، ماں باپ اس کے مجوسی اس کو بنا دیتے۔ اللہ اکبر! بڑی غور کرنے کی یہ بات۔ آج اگر بچوں کو ڈھیل دیا جائے کھیل کود کے نام پر کہ جاؤ غیروں کی عیدوں میں شریک ہو جاؤ، غیروں کے تہوار میں شریک ہو جاؤ، غیروں کی تہذیب میں شریک ہو جاؤ، غیروں کی ثقافت میں شریک ہو جاؤ، کھیل کود کے نام پر، آج کھیل کود کے نام پر وہ شرکت کر رہا ہے، کل مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر وہ دین اسلام سے ہٹ جائے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی ماں باپ اس کو بدل دیتے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ محض اس کی عبادت کے لیے اس نے پیدا کیا، اور اس مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، شریعت نازل فرمائی، ہماری ہدایت و رہنمائی کا سر و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ محترم حاضرین، دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہوئے انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان یا قومیں یا تو کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا پھر کسی کا اثر قبول کرتے ہیں۔ انسان یا تو اپنی صفات، اپنے اخلاق، اپنا کردار کسی پر اثر انداز کرتا ہے، لوگ اس کے اثر سے لوگوں کو اپنی اخلاق اور اسی طرح سے اپنے کردار سے متاثر کرتا ہے،
یا پھر انسان کسی کے اخلاق سے، کسی کے کردار سے، کسی کی عادتوں سے، کسی کی صفات سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کہ یا تو اثر قبول کرتا ہے یا تو اپنا اثر کسی دوسروں پر ڈالتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہم جس ملک میں زندگی گزارتے ہیں، وطن عزیز ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے مذاہب یہاں پر پائے جاتے ہیں، بہت ساری تہذیبیں، بہت ساری ثقافتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، اور اسی مناسبت سے کئی طرح کے عیدیں اور کئی طرح کے تہوار یہاں منائے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، لیکن ہم یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے شریعت نازل فرمائی، ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہم پر لازم ہے۔ کسی کی تہذیب، کسی کی ثقافت، کسی کے مذہب، کسی کے دین سے متاثر ہونے والے ہم نہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں۔ اور صرف مکلف نہیں بلکہ جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس شریعت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اسی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر دنیا کی کامیابی، دنیا کی سرخروئی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر آخرت میں نجات اور آخرت میں کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ اور یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو دے کر بھیجا۔ دین اسلام کے سلسلے میں یہ بات ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے کہ جتنے پیغمبر، جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے، سب کے سب اسلام لے کر آئے، دین اسلام کی دعوت انہوں نے دی۔ اور پھر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی دعوت کو مکمل فرمایا۔ اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ وہ شریعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ اور اسی شریعت کو، اسی دین کو ہمارے لیے پسند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سے دین اسلام کے حوالے سے راضی ہو۔ محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ شریعت اللہ کی پسندیدہ شریعت ہے، یہ شریعت بڑی پیاری شریعت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت ہے جو آج ہم جس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی دین کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، دین اگر ہے تو صرف دین اسلام ہے، کوئی اور دوسرا دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ بس دین اسلام ہے، کوئی دوسرا دین نہیں۔ اللہ کے پاس کسی اور دین کی حیثیت نہیں، کسی اور دین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی اور دین کے حوالے سے نجات نہیں۔ دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام۔ اور اگر اس دین کو چھوڑ کر، اس شریعت کو چھوڑ کر کوئی کسی اور چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، کسی اور چیز میں اپنی پسندیدگی ظاہر کرتا ہے، کسی اور دین کے تہواروں کو، کسی اور دین کی عیدوں کو، کسی اور دین کے احکام کو،
या किसी और दीन के आदात व अतवार को, तहजीब को, सकाफत को अगर पसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दीन इस्लाम को छोड़कर अगर किसी और दीन की तरफ कोई राग़िब होता है, दीन इस्लाम को छोड़कर अगर किसी और चीज को कोई पसंद करता है, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को अगर पसंद करता है, किसी और दीन को चाहता है, फलन युक़बल मिन, वो कबूल होने वाला नहीं है, अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। देखने में, सुनने में, नजर आने में कितना ही प्यारा लगे, कितना ही भला लगे, कितना ही अच्छा लगे, लोग कितना ही पसंद करें, कितना ही मजा उसमें आता हो, कितनी ही मौज मस्ती उसके अंदर हो, लेकिन याद रखें वो चीज कबूल होने वाली नहीं। फलन युक़बल मिन, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने खुले अल्फाज में ये बात कही। दुनिया में इंसान अगर करे, दुनिया में तो कबूल नहीं होगा, आखिरत की बात भी अल्लाह ने फरमा दी वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत में खसारा उठाने वालों में से। दीन इस्लाम को छोड़कर, दीन इस्लाम के अहकामात को छोड़कर, शरीयत इस्लामिया को छोड़कर, शरीयत की इस्लामी तहजीब को छोड़कर, इस्लामी सकाफत को छोड़कर किसी और तहजीब को पसंद करे, किसी और दीन को पसंद करे, किसी और दीन की ईदों को पसंद करे, किसी और दीन के त्योहारों को पसंद करे, किसी और दीन की आदतों को पसंद करे, कबूल किया जाने वाला नहीं है। और जो इंसान ऐसे त्योहारों में, ऐसी ईदों में, गैरों की तहजीब में, गैरों की सकाफत में अगर मुब्तला हो तो वह फिल आखिरति मिनल खासिरीन, खसारा उठाने वालों में से हो, खसारा उठाने वालों में से होगा। मोहतरम हाज़रीन, अब तक जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इन सारी बातों का खुलासा मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बड़ी प्यारी शरीयत नाज़िल फरमाई। हमारी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी प्यारी शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए अता फरमाई। हमें किसी और दीन की जरूरत नहीं, किसी और दीन के अहकामात की हमें जरूरत नहीं, किसी और दिन की तालीमात को, किसी और दिन की ईदों को, किसी और दिन के त्योहारों को, किसी और दिन की तहजीब को, किसी और दिन की सकाफत को हम पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं तो शरीयत इस्लामिया, हम पसंद करते हैं तो प्यारे नबी के लाए हुए दीन को, हम मोहब्बत करते हैं तो शरीयत इस्लामिया से, हम जीते हैं तो शरीयत के मुताबिक, हम मरते हैं तो शरीयत के मुताबिक। किसी और दीन की तरफ वो राग़िब हो, किसी और तहजीब की तरफ वो जाए, किसी और दीन के ईदों की तरफ, त्योहारों की तरफ वो जाए, जिसे अपने दीन से मोहब्बत ना, जिसे अपनी शरीयत प्यारी ना लगती हो, वो किसी और दीन को प्यारा समझे, वो किसी और तहजीब को प्यारा समझे। हम तो ये समझते हैं कि जो शरीयत, जो इस्लाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ये सबसे प्यारा दीन, ये सबसे प्यारी शरीयत है, ये सबसे प्यारी तहजीब है, ये सबसे प्यारी सकाफत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई। अल्लाह ने नेमत करार दिया इसको, वअतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत को तुम पर पूरा किया। ये अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। ये बड़ा प्यारा दीन है, ये जो शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, ये बड़ी प्यारी शरीयत है। ये इस्लामी तहजीब बड़ी प्यारी तहजीब है। इस तहजीब को छोड़कर किसी और तहजीब की तरफ, इस दीन को छोड़कर किसी और दीन की तरफ, और इसी तरह से इस दीन की तालीमात को छोड़कर किसी और दीन की तालीमात की तरफ राग़िब होने वाले हम नहीं। मोहतरम हाज़रीन, ये बातें बताने की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि वतन अजीज हिंदुस्तान में रहते हुए बहुत सारे मुसलमान गैरों की ईदों, गैरों के त्योहारों, गैरों की तहजीब से, गैरों की सकाफत से मुतासिर होते, खेल कूद ही की वजह से या इसी तरह से किसी और मकसद के खातिर गैरों के त्योहारों में, गैरों की ईदों में, गैरों की तहजीब में, गैरों की सकाफत में शिरकत करते हैं। और हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि गैरों की तरफ वो झांके जिसके पास खुद ना हो,
اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا کہ ہمیں کسی اور کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں، کسی اور دین کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عیدیں عطا فرمائی ہیں ہماری بڑی پیاری عیدیں ہیں، کسی اور کی عیدوں کی طرف، کسی اور کے تہواروں کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو تہذیب، جو ثقافت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بڑی پیاری تہذیب ہے، بڑی پیاری ثقافت ہے۔ کسی اور کی تہذیب کو، کسی اور کی ثقافت کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھے وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بڑا پیارا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے ہماری خاطر اس چیز کو بھیجا ہے، اللہ نے پسند فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا، اللہ نے انسان کی فطرت میں بھی رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، یہ جو شریعت اللہ نے نازل فرمائی، جو دین اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ دین اللہ نے صرف تمہیں نبیوں، پیغمبروں، رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ نے تمہاری فطرت میں دین کو داخل رکھا، اللہ نے تمہاری فطرت میں دین رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، شریعت اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق وہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، وہ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا وہ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن انسان، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت دین اسلام ہے، فطرت شریعت اسلامیہ ہے، اسی شریعت پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس پیاری شریعت کو چھوڑ کر، اس پیاری تہذیب کو چھوڑ کر، اس دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف راغب ہونا، غیروں کی عیدوں کی طرف، غیروں کی تہذیب کی طرف، غیروں کے تہواروں کی طرف راغب ہونا، یاد رکھیے صرف اور صرف بے وقوفی ہے، اور صرف نادانی ہے، نادانی۔ میں آپ کو مثال دے کر بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو پروڈکٹس پائے جاتے ہیں، جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں برانڈ کہا جاتا ہے، برانڈ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایسی قابلیت ہوتی ہے، ایسی طرح سے اس کے اندر اتنے فائدے ہوتے ہیں، ایسی طرح سے اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ اتنی اچھی وہ چیز ہوتی ہے کہ استعمال کرنے والے اسے برانڈ کہنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسی قابلیت ہے، ایسی صلاحیت اس کے اندر، اتنی اچھی وہ چیز۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو لوکل ہوتی ہے، لوکل چیز اور برانڈ دونوں چیزوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو جو لوکل ہوتی ہے، جو سستی والی، ہلکی والی جو چیز ہوتی ہے، چمک دھمک میں، آواز میں، اور اسی طرح سے دوسری اور چیزوں میں جو چیز برانڈ ہوتی ہے اس سے زیادہ نظر آتی، چمک دھمک اس سے زیادہ، آواز اس سے زیادہ، اور بھی دوسری چیزوں کا آپ موازنہ کریں وہ اور زیادہ اچھی لگنے لگتی، لیکن انسان اسے خریدتا نہیں، خریدتا، اسے معلوم ہوتا ہے دونوں کے درمیان کا فرق۔ یہ چمک دھمک میں اچھی ہے، آواز میں اچھی ہے، بلا اچھی ہے، دیکھنے میں اچھی ہے، لیکن لوکل دوسری جو چیز ہے وہ چیز نظر آنے میں اتنی اچھی نہیں ہے، نظر اتنی اچھی نہیں آ رہی ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ مجھے دکھنے میں اتنی چیز اچھی نہیں دکھ رہی، لیکن یہ برانڈ ہے، تو انسان اسی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہلکی والی ہے، سستی والی ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، صرف ظاہری چمک دھمک ہے۔ تو محترم حاضرین، جو دنیا کی تہذیب ہے، جو دنیا کی روایتیں ہیں، رسوم و رواج ہیں، آج جن تہذیبوں پر فخر کیا جا رہا ہے، جن تہذیبوں پر آج لوگ جس طرح سے زندگیاں گزار رہے ہیں، یاد رکھیں یہ صرف ظاہری چمک دھمک ہے، یہ صرف ظاہری چمک دھمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، یہ بس دنیا کا کھیل کود ہے، یہ بس موج مستی کی خاطر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے وہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، یاد رکھے بڑی قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز آپ غور کر کے دیکھیں کہ انسان
جب کبھی بہت بڑی نعمت یا دولت انسان کو مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی دین ہے، اللہ کی دین ہے۔ کون سی چیز پر؟ بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت اگر اللہ نے عطا کر دی ہے تو انسان کہتا ہے اللہ کی دین ہے۔ اور جو اللہ کی دین ہے، شریعت اسلامیہ، دین اسلام، یہ اللہ کی دین ہے، اس دین کو چھوڑ کر انسان کس کس دین کی طرف پلٹ رہا ہے، کن کن چیزوں کی طرف جا رہا ہے؟ کیوں؟ ظاہری چمک دمک، وقتی طور پر کھیل کود کی خاطر، موج مستی کی خاطر۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں مسلمان شرکت کر رہے ہیں۔ کوئی عید آئی، کوئی تہوار آیا، کوئی فیسٹیول آئی، کوئی چیز آتی ہے، دنیا کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، یہود جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، نصارہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، مجوسی جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، جین مت، بدھ مت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں پر، وہ سب کی عیدیں مناتے ہیں، وہ سب کی عیدیں مناتے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہواروں میں مسلمان نظر آئیں گے، یہودیوں کے تہوار میں مسلمان نظر آئیں گے، نصارہ کے تہوار میں مسلمان نظر آئیں گے، غیر مسلموں کے تہوار میں مسلمان نظر آئیں گے۔ دیوالی ہو مسلمان نظر آئیں گے، کرسمس ہو مسلمان نظر آئیں گے، ہولی ہو مسلمان نظر آئیں گے، اور اسی طرح سے میں آپ کو کیا کیا گناتے چلے جاؤ، ہر عید میں مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کس نام پر؟ سیکولر ہے، امن پسند ہے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں آپس میں۔ اللہ اکبر! کیا آپ اپنی شریعت اور اپنے دین کو پسند کریں اور اسی طرح سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں تو کیا آپ کی محبت باقی نہیں رہتی؟ کیا امن و سلامتی باقی نہیں رہتی؟ کیا اگر کوئی انسان اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو کیا وہ نفرت کرنے والا ہو گیا؟ نعوذ باللہ! اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن آپ کی محبت، آپ کا بھائی چارہ، آپ کی ہمدردی شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر، شریعت اسلامیہ کے دائرے سے نہ نکلیں۔ یہ جھوٹی محبت دکھانے کی خاطر، جھوٹی ہمدردی، جھوٹا بھائی چارہ دکھانے کی خاطر، اپنے آپ کو سیکولر بتانے کی خاطر شریعت کے دائرے سے نہ نکلیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کا جو عید آئی اس عید میں مسلمان نظر آئے، جہاں جہاں لوگ جمع ہے وہاں مسلمان نظر آ رہے، ہر کام میں مسلمان نظر آ رہے۔ آپ کو اپنی محبت کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ امن پسند ہے، آپ بھائی چارہ چاہتے، ضرورت نہیں ہے آپ کو بتانے کی۔ آپ اپنا بھائی چارہ بتاتے، ہمدردی آپ کو ہے تو دین اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائیں، یہ آپ کی ہمدردی۔ شریعت اسلامیہ کو جو اللہ نے نافذ فرمایا اس شریعت کو لوگوں تک پہنچائے، یہ آپ کی ہمدردی ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ جھوٹی محبت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کے نام پر جو کام کیے جا رہے ہیں آپ کو شریعت اسلامیہ کے دائرے سے نکالنے کے لیے کافی، اور موج مستی کے نام پر، کھیل کود کے نام پر یہ بات یاد رکھیں، ماں باپ کے زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی موج مستی کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، بس کھیل کودے میں بچے کھیل رہے ہیں، کیسا روکنا؟ اللہ کے نبی نے جو حدیث بتائی آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے یہودی اس کو بنا دیتے، ماں باپ اس کے نصارہ اس کو بنا دیتے، ماں باپ اس کے مجوسی اس کو بنا دیتے۔ اللہ اکبر! بڑی غور کرنے کی یہ بات۔ آج اگر بچوں کو ڈھیل دیا جائے کھیل کود کے نام پر کہ جاؤ غیروں کی عیدوں میں شریک ہو جاؤ، غیروں کے تہوار میں شریک ہو جاؤ، غیروں کی تہذیب میں شریک ہو جاؤ، غیروں کی ثقافت میں شریک ہو جاؤ، کھیل کود کے نام پر، آج کھیل کود کے نام پر وہ شرکت کر رہا ہے، کل مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر وہ دین اسلام سے ہٹ جائے، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی، ماں باپ اس کو بدل دیتے ہیں۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر دین اسلام سے محبت پیدا کرے، شریعت اسلامیہ کی محبت دلوں میں پیدا کرے، بچوں کے بتائیں بچوں کو کہ جو شریعت اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی یہ بڑی پیاری شریعت، یہ ہماری تہذیب، یہ ہماری ثقافت، یہ ہماری شریعت ہمیں جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔
आपको मैं बताऊं, सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जान के लाले उनके पड़े हुए थे। कहा जाता था कि या तो इस्लाम छोड़ दो या तो फिर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। कितने सहाबा ने अपनी जानों का नजराना दे दिया, लेकिन दीन इस्लाम, शरीयत इस्लामिया से जो मोहब्बत उनको थी, एक लफ्ज उन्होंने शरीयत के खिलाफ गवारा न किया, शरीयत के खिलाफ गवारा न किया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा जाता था कि या तो दीन इस्लाम छोड़ दो या ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओ। तड़प तड़प कर मरने के लिए हजरत बिलाल तैयार हो गए, लेकिन शरीयत इस्लामिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु सूली पर चढ़ाया जाने वाला है, सूली पर चढ़ाए जाने से पहले पूछा जाता है, अब भी मौका है, अगर इस्लाम छोड़ दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी जान बख्श देंगे। हजरत खुबैब का जवाब याद रखे जाए यहां से। हजरत खुबैब ने कहा, जब इस्लाम बाकी ना हो तो जान बचाने का क्या फायदा, जब इस्लाम बाकी ना हो तो जान बचाने का क्या फायदा। अल्लाह अकबर, शरीयत से ऐसी मोहब्बत थी, दीन इस्लाम से ऐसी मोहब्बत थी, जान लेना चाहते हो तो ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत से हम फिर नहीं सकते, शरीयत के खिलाफ हम नहीं जा सकते। ये शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की देन है, ये अल्लाह का तोहफा है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। इस तोहफे को हम कभी इनकार नहीं कर सकते, इस तोहफे की हम कभी रुगरदानी नहीं कर सकते, इसके खिलाफ हम कभी नहीं जा सकते। तो लिहाजा इन बातों को समझने की जरूरत है। शरीयत से, दीन इस्लाम से मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम व फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।